کے لیے اللہ کا پیغام۔ القرآن يوحدنا لطريق الخير يوجهنا الله تعالى أنزله ورسول الله نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم كذلك يبين الله لكم الآيات لعلكم تتفكرون في الدنيا والآخرة صدق الله العظيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي آمین یا رب العالمین۔ محترم حضرات اور معزز خواتین، صحابہ اکرام کے مختلف سوالات سورہ بقرہ کے اس حصے میں جو ہم پڑھ رہے ہیں بیان ہو رہے ہیں، اور اللہ تبارک و تعالی ان کے جوابات عنایت فرما رہا ہے۔ اس سے پہلے ہم یہ بات پڑھی کہ پوچھا گیا کہ ہم اللہ تعالیٰ کی راہ میں کتنا خرچ کریں۔ تو دوستو، اگر آپ نے ابھی تک میرا چینل سبسکرائب نہیں کیا تو پلیز سبسکرائب کر لیجئے 786 اسٹیٹس مین مائی یوٹیوب چینل کو، اور ہٹ دا بیل آئیکن تاکہ میرے تمام ویڈیوز کی نوٹیفیکیشن کی رسائی سب سے پہلے آپ تک ہو سکے۔ پلیز لائک، کامنٹس اینڈ شیئر دس ویڈیو۔ جواب دیا گیا کہ جو بھی ضرورت سے زائد ہو اللہ کی راہ میں خرچ کر دو۔ یہ بات عرض کی گئی کہ یہ اسلام کا ایک اخلاقی حکم ہے۔ ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اسی پر عمل کیا غزوہ تبوک میں، اور جو بھی فاضل مال تھا سارے کا سارا اللہ کی راہ میں انہوں نے دے دیا۔ لیکن قانونی حکم یہ نہیں ہے۔ قانونی حکم تو یہ ہے کہ ایک آدمی اگر زکوٰۃ دے دے اپنے فاضل مال میں سے تو پھر اس کا فرض ادا ہو گیا۔ فرمایا کذالک یبین اللہ لکم الآیات لعلکم تتفکرون، اسی طرح سے اللہ تمہارے لیے اپنی آیت واضح فرماتا ہے تاکہ تم غور و فکر کرو فی الدنیا والآخرہ، دنیا میں بھی نظام کو بہتر سے بہتر عادلانہ بنانے کی کوشش کرو، ایسا نظام جس میں ہر ایک کا مال، ہر ایک کی جان، ہر ایک کی آبرو محفوظ ہو جائے، اور آخرت کی بھی فکر کرو تاکہ تم آخرت میں سرخرو ہو جاؤ۔ وَيَسْأَلُونَكَ عَنِ الْيَتَامَى، اے نبی وہ آپ سے پوچھتے ہیں یتیموں کے بارے میں کہ یتیموں کے ساتھ ہم حسن سلوک کیسے کریں۔ مکی قرآن میں کہا گیا ان کے مال کے قریب بھی نہ جاؤ۔ اب انہوں نے پوچھا کہ پھر ہم کیا کریں، یتیموں کے ساتھ کیسے حسن سلوک کریں؟ فرمایا قُلْ إِصْلَاحٌ لَهُمْ خَيْرٌ، اے نبی نے بتائیے کہ ان یتیموں کی بہتری چاہنا، بھلائی چاہنا یہ بہت ہی اچھا کام ہے۔ وَإِن تُخَالِطُوهُمْ فَإِخْوَانُكُمْ، اور اگر تم ان کو اپنے ساتھ ملا لو، یعنی یہ اللہ کا حکم نہیں ہے کہ ان کے مال کے قریب بھی نہ جاؤ تو ان کا مال علیحدہ ہی رہے۔ اللہ یہ نہیں چاہتا۔ اللہ تعالیٰ چاہتا ہے کہ تم ان کے مال کی حفاظت کرو، ان کا مال نہ کھاؤ، لیکن اگر تم ان کا مال اپنے مال کے ساتھ ملا لو، کاروبار میں اس کی شراکت کر لو، فَإِخْوَانُكُمْ، تو وہ تمہارے بھائی ہے، کوئی بات نہیں، ان کے مال کو اپنے مالوں میں شامل کر کے کاروبار کرو، اور جو بھی ان کا مال ہے اس کا الگ حساب کتاب رکھو، جو بھی نفع ہو وہ بھی ان کے مال میں شامل کرو۔ واللہ یعلم المفسد من المصلح، اور اللہ جانتا ہے کون ہے جو بگاڑ پیدا کرنے والا ہے اور کون ہے جو بھلائی چاہنے والا ہے۔ اگر تمہاری نیت خراب ہے، تم ان کا مال اپنے مال میں شامل کر کے ہڑپ کرنا چاہتے ہو تو اللہ کو تو سب پتہ ہے، اور اگر تم ان کے مال میں اضافہ چاہتے ہو، اس کی حفاظت چاہتے ہو، اس میں بڑھوتری چاہتے ہو، اللہ کو یہ بھی پتہ ہے۔ وَلَوْ شَاءَ اللَّهُ لَأَعْنَتَكُمْ، اور اگر اللہ تعالیٰ چاہتا تو تمہیں مشقت میں ڈال دیتا، اور اللہ تعالیٰ تمہیں حکم دیتا کہ ان کے مال کو الگ رکھو اور ان کو اپنے مال کے ساتھ شامل نہ کرو، ان کی ہنڈیاں الگ پکاؤ اور ان کے لیے ہر چیز الگ الگ رکھو، تو تم مشکل میں پڑ جاتے، اور یتیم کو بھی احساس محرومی ہوتا کہ میں اور ہوں، یہ اور ہیں، ان کا کھانا اور ہے، میرا کھانا اور ہے۔ تو فرمایا کہ اللہ چاہتا تو میں مشقت میں ڈال دیتا۔ ان اللہ عزیز حکیم، بے شک اللہ تعالیٰ زبردست ہے، کمال حکمت والا۔ اب سورۃ البقرہ میں آیت نمبر 221 سے نکاح اور طلاق کے حوالے سے کچھ احکامات کا آغاز ہو رہا ہے۔ فرمایا وَلَا تَنكِحُوا الْمُشْرِكَاتِ حَتَّى يُؤْمِنَ، اور مشرک عورتوں سے نکاح مت کرو یہاں تک کہ وہ ایمان لے آئیں۔ وَلَأَمَةٌ مُؤْمِنَةٌ خَيْرٌ مِّن مُشْرِكَةٍ، اور ایک مومن کنیز بہتر ہے آزاد مشرک عورت سے۔ وَلَوْ أَعْجَبَتْكُمْ،
اگرچہ تمہیں آزاد مشرک عورت کتنی ہی متاثر کرے۔ وَلَا تُنكِحُوا الْمُشْرِكِينَ حَتَّى يُؤْمِنُوا، اور اپنی عورتوں کو مشرک مردوں کے نکاح میں مت دو جب تک کہ وہ ایمان نہ لے آئے۔ وَلَا عَبْدٌ مُؤْمِنٌ خَيْرٌ مِّن مُشْرِك، اور ایک مومن غلام زیادہ بہتر ہے آزاد مشرک مرد سے۔ وَلَوْ أَعْجَبَكُمْ، اگرچہ وہ آزاد مشرک مرد تمہیں کتنا ہی بھلا لگے۔ کیوں؟ اولئک یدعون الی النار، یہ مشرکین آگ کی طرف بلا رہے ہیں۔ اللہ تعالیٰ شرک کو معاف نہیں کرے گا، مشرک توبہ نہیں کرے گا تو جہنم میں جائے گا، یہ مشرک آگ کی طرف بلا رہے ہیں۔ واللہ یدعو الی الجنہ، اور اللہ تعالیٰ تمہیں بلا رہا ہے جنت کی طرف۔ والمغفرۃ باذنہ، اور اپنی توفیق سے اللہ تمہیں بلا رہا ہے بخشش کی طرف۔ تو گویا مشرکین سے مسلمانوں کا نکاح اللہ تعالیٰ نے اس آیت کی روح سے حرام کر دیا۔ سورہ مائدہ کی آیت نمبر 5 کے حوالے سے اہل کتاب یہودیوں عیسائیوں کے ساتھ تو ان کی عورتوں کے ساتھ مسلمان مردوں کا نکاح ہو سکتا ہے، لیکن مشرکین کے ساتھ ہر قسم کا نکاح چاہے مرد کا ہو چاہے عورت کا ہو حرام ہے۔ وَيُبَيِّنُ آیاتہ للناس، اور اللہ تعالیٰ لوگوں کے لیے اپنی آیتیں واضح فرماتا ہے، لعلہم یتذکرون، تاکہ وہ اس سے نصیحت حاصل کریں۔ وَيَسْأَلُونَكَ عَنِ الْمَحِيضِ، اے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم وہ آپ سے سوال کرتے ہیں ایام ماہواری کے حوالے سے۔ قُلْ هُوَ أَذًى، اے نبی کہیے کہ یہ بہت ہی تکلیف دہ معاملہ ہے۔ فَاعْتَزِلُوا النِّسَاءَ فِي الْمَحِيضِ، تو تم بیویوں سے ایام ماہواری میں الگ رہو۔ مراد یہ ہے کہ ان سے تعلق قائم مت کرو، باقی ان کے ساتھ سو بھی سکتے ہو، کھا پی سکتے ہو، لیکن ان کے ساتھ تعلق مت قائم کرو۔ وَلَا تَقْرَبُوهُنَّ حَتَّى يَطْهُرْنَ، اور ان کے قریب نہ جانا جب تک کہ وہ پاک نہ ہو جائیں۔ فَإِذَا تَطَهَّرْنَ، پھر جب وہ پاکی کی حالت میں آ جائیں، فَأْتُوهُنَّ مِنْ حَيْثُ أَمَرَكُمُ اللَّهُ، تو پھر تم ان کے پاس اسی طریقے پر جاؤ جیسے کہ اللہ تبارک و تعالی نے حکم دیا ہے۔ ان اللہ یحب التوابین، بے شک اللہ تعالیٰ توبہ کرنے والوں کو پسند فرماتا ہے۔ وَيُحِبُّ الْمُتَطَہِّرِينَ، اور اللہ تعالیٰ طہارت اختیار کرنے والوں کو پسند کرتا ہے۔ توبہ سے بھی انسان پاک ہوتا ہے گناہوں سے، تو فرمایا کہ توبہ کرنے والوں سے اور پاکیزی کا اہتمام کرنے والوں سے اللہ محبت فرماتا ہے۔ نساؤکم حرث لکم، تمہاری بیویاں تمہاری کھیتیاں ہیں۔ فاتو حرثکم انا شئتم، تو اپنی کھیتیوں کے پاس جاؤ جس طرح سے تم چاہو۔ وقدموا لانفسکم، اور اپنے لیے آگے کی تدبیر کرو، آگے کی تیاری کرو۔ کسان کھیتی پر تفریح کے لیے، لذت کے لیے نہیں جاتا، بلکہ وہ جاتا ہے تاکہ اس سے پیداوار حاصل ہو۔ اسی طریقے پر بیویوں کے پاس جاؤ، اس نیت سے جاؤ کہ اللہ تعالیٰ تمہیں اولاد دے، وہ اولاد دنیا میں بھی تمہارے بڑھاپے میں تمہارا سہارا بنے، اور اس کی اچھی تربیت کرو گے تو آخرت میں تمہارے لیے وسعت کے جاریہ بن جائے گی۔ تو اپنے لیے آگے کی تیاری کرو۔ واتقوا اللہ، اور اللہ کی نافرمانی سے بچو۔ وَاعْلَمُوا أَنَّكُمْ مُلَاقُوهُ، اور جان لو کہ تم اس اللہ تبارک و تعالیٰ سے ملنے والے ہو، اس کے سامنے حاضر ہونے والے ہو۔ وَبَشِّرِ الْمُؤْمِنِينَ، اے نبی مومنوں کو خوشخبری دیجیے۔ وَلَا تَجْعَلُوا اللَّهَ عُرْضَةً لِأَيْمَانِكُمْ، اور اللہ تعالیٰ کو اپنی قسموں کے لیے آڑ نہ بنا لو۔ ان تبرو، کہ تم نیکی نہیں کرو گے۔ وَتَتَّقُوا، اور پرہیزگاری کا کام نہیں کرو گے۔ وَتُصْلِحُوا بَيْنَ النَّاسِ، اور لوگوں کے درمیان صلح والا کام نہیں کرو گے۔ بعض اوقات انسان کہتے ہیں بس جی باز آیا میں، اب اللہ کی قسم آئندہ نیکی کرنی نہیں ہے، آئندہ لوگوں کے درمیان صلح کی کوشش کرنی نہیں ہے، میں تو نیک نیتی سے کر رہا تھا، بدنام ہو گیا، یہ ہو گیا، وہ ہو گیا۔ تو اللہ کی قسم کھا کر نیکی سے رکنا یہ صحیح نہیں ہے۔ فرمایا ایسا کام نہ کرو۔ واللہ سمیع علیم، اللہ سب کچھ سننے والا، سب کچھ جاننے والا ہے۔ لا یؤاخذکم اللہ باللغو فی ایمانکم، اللہ تعالیٰ تمہاری پکڑ نہیں کرے گا تمہاری ان قسموں کے بارے میں جو بلا ارادہ ہے، لا یعنی ہیں۔ ولکن یؤاخذکم بما کسبت قلوبکم، لیکن وہ تمہاری گرفت کرے گا ان قسموں کے بارے میں کہ جو تمہارے دلوں نے کمائی ہیں، یعنی جو قسمیں تم نے دل سے پورے ارادے سے کھائی ہیں، اللہ ان کے بارے میں پوچھے گا۔ واللہ غفور حلیم، اللہ بہت بخشنے والا اور بڑے تحمل والا ہے۔ سورہ مائدہ آیت 89 میں آتا ہے کہ اگر قسم کھا کر توڑ دی ہو تو پھر اس کا کفارہ دینا ہے، 10 مسکینوں کو کھانا کھلانا، یا انہیں لباس پہنانا، اور یا پھر کسی غلام کو آزاد کرنا،
اور اگر جس کے پاس اس سب کی مالی حیثیت نہ ہو تو پھر اسے چاہیے کہ وہ 3 دن کے روزے رکھے۔ للذین یؤلون من نسائہم، اب ذکر ایلا کا کہ ایک شخص قسم کھا لے کہ میں اپنی بیوی کے پاس نہیں جاؤں گا، فرمایا یہ ایلا کہلاتا ہے۔ للذین یؤلون من نسائہم، تو وہ لوگ جو کہ اپنی بیویوں کے پاس نہ جانے کی قسم کھا لے، تربص 4 اشہر، تو پھر انتظار کرنا ہے 4 مہینے تک، بس 4 مہینے میکسیمم لمٹ ہے، اس سے زیادہ نہیں۔ فَإِنْ فَاؤُوا، پھر اگر وہ 4 مہینے کے دوران آپس میں مل جائیں، شوہر اپنی قسم توڑ دے اور وہ اپنی بیوی کے پاس چلا جائے، تو اگر اس نے قسم کھائی تھی فرض کیجئے کہ 4 مہینے کی اور اس سے پہلے وہ چلا جائے تو اس کو کفارہ دینا پڑے گا اور بیوی سے دوبارہ تعلق قائم کر لے۔ اور اگر فرض کیجئے کہ قسم کوئی معینہ مدت کی نہیں کھائی تھی اور نہیں جا رہا تھا تو پھر قسم کا کفارہ تو نہیں ہوگا، لیکن وہ 4 مہینے سے پہلے بیوی کے پاس جا سکتا ہے، اس سے رجوع کر سکتا ہے۔ تو اگر وہ باہم مل جائیں فَإِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَحِيمٌ، تو بے شک اللہ بہت بخشنے والا رحم کرنے والا ہے۔ وَإِنْ عَزَمُوا الطَّلَاقَ، اور اگر وہ طلاق کا عزم کر لیں، پختہ ارادہ کر لیں کہ بس اب جدا ہونا ہے، فَإِنَّ اللَّهَ سَمِيعٌ عَلِيمٌ، تو بے شک اللہ تعالیٰ سب کچھ سننے والا اور جاننے والا ہے۔ یعنی 4 مہینے کے بعد اب اس کے بعد علیحدگی ہو جائے گی اور عدالت مجبور کر کے اس شخص سے کہے گی کہ اس خاتون کو فارغ کرو، اسے طلاق دو۔ یہ طلاق بائن ہوگی، یعنی دوبارہ نکاح کے ذریعے سے پھر بھی رجوع ہو سکتا ہے۔ والمطلقات یتربصن بانفسہن 3 قروء، اور طلاق یافتہ عورتوں کو چاہیے کہ اپنے آپ کو روکے رکھیں 3 حیض تک۔ یہ متعلقہ عورت کی عدت ہے۔ ہاں اگر متعلقہ عورت وہ ہے کہ جس کی رخصتی نہیں ہوئی تو پھر کوئی عدت نہیں ہے، سورہ احزاب آیت 49 کے مطابق۔ اگر حاملہ ہے تو پھر عدت ہوگی وضع حمل تک، ورنہ اس کی عدت 3 حیض تک ہے۔ وَلَا يَحِلُّ لَهُنَّ أَن يَكْتُمْنَ مَا خَلَقَ اللَّهُ فِي أَرْحَامِهِنَّ، اور ان کے لیے جائز نہیں ہے کہ وہ چھپائیں جو بھی اللہ نے تخلیق کی ہے ان کے رحموں میں۔ اگر طلاق دینے والے شوہر سے کوئی اولاد ہے اس کو چھپانا ان کے لیے جائز نہیں ہے۔ ان کن یؤمن باللہ والیوم الآخر، اگر وہ ایمان رکھتی ہیں اللہ پر اور آخرت کے دن پر۔ وَبُعُولَتُهُنَّ أَحَقُّ بِرَدِّهِنَّ فِي ذَلِكَ، اور ان کے شوہر عدت کے دوران ان کو لوٹانے کا زیادہ حق رکھتے ہیں۔ ان ارادو اصلاحا، اگر وہ چاہتے ہوں اصلاح، اچھا سلوک کرنا، یہ طلاق رجعی کہلاتی ہے۔ 1 یا 2 طلاقیں دیں اور عدت کے دوران شوہر رجوع کر سکتا ہے بغیر نکاح کے، تو ایسی طلاق رجعی کہلائے گی۔ وَلَهُنَّ مِثْلُ الَّذِي عَلَيْهِنَّ بِالْمَعْرُوفِ، اور ان عورتوں کے بھی حقوق ہیں جیسے کہ ان کے اوپر مردوں کے حوالے سے فرائض ہیں۔ وَلِلرِّجَالِ عَلَيْهِنَّ دَرَجَةٌ، اور مردوں کو ان عورتوں پر ایک درجے فضیلت حاصل ہے۔ خاندان کے نظام کو چلانے کے لیے اللہ نے مرد کو خاندان کا سربراہ بنایا ہے اور بیوی کو اس کے تابع کیا ہے، بیوی کو اس کی اطاعت کرنی پڑے گی۔ واللہ عزیز حکیم، اور اللہ زبردست ہے، کمال حکمت والا۔ الطلاق مرتان، طلاق تو 2 بار کی ہے، یعنی 2 بار کی طلاق ایسی ہے کہ جس کے بعد رجوع ہو سکتا ہے، عدت کے دوران بغیر نکاح کے رجوع ہو جائے گا۔ اور اگر طلاق 1 یا 2 دی عدت گزر گئی تو اب طلاق بائن کہلائے گی، دوبارہ نکاح کے ذریعے سے پھر سے ملاپ ہو سکتا ہے۔ تو طلاق تو 2 مرتبہ کی ہے کہ جس کے بعد رجوع کی گنجائش ہے۔ فرمایا فَإِمْسَاكُمْ بِمَعْرُوفٍ، تو پھر روک لینا ہے دستور کے مطابق، او تسریحٌ بِإِحْسَان، اور یا رخصت کر دینا ہے بھلے طریقے پر۔ وَلَا يَحِلُّ لَكُمْ أَن تَأْخُذُوا مِمَّا آتَيْتُمُوهُنَّ شَيْئًا، اور تمہارے لیے ہرگز جائز نہیں ہے کہ تم نے جو کچھ ان کو دیا ہے اس میں سے کچھ بھی واپس لو۔ تحفے تحائف دیے ہیں، مہر دیا ہے، کچھ بھی واپس لینا طلاق یافتہ بیوی سے جائز نہیں ہے۔ الا ان یخافا اللہ یقیما حدود اللہ، سوائے اس کے اگر وہ دونوں ڈریں کہ وہ اللہ تعالیٰ کی حدود کو قائم نہ رکھ سکیں گے۔ محبت میں شوہر نے بہت کچھ دے دیا، اب اگر بیوی وہ سب کچھ لے جائے اور شوہر کو کلاش ہونے کا ڈر ہو تو اس کا مطلب یہ ہے کہ مسئلہ خراب ہو جائے گا اور وہ اللہ کی حدود کو قائم نہ رکھ سکیں گے۔ فَإِنْ خِفْتُمْ، تو پھر اگر تم یہ ڈرو
اللہ یقیما حدود اللہ، کہ وہ دونوں اللہ کی حدوں کو قائم نہ رکھ سکیں گے، فلا جناح علیہما، تو ان دونوں پر کوئی گناہ نہیں، فی مفتدت بہ، کہ اگر عورت کچھ نہ کچھ دے دلا کر اپنی جان اس شوہر سے چھڑا لے۔ یہ ہے خلا کا حکم کہ بیوی کچھ مال و متاع دے کر، کوئی مہر چھوڑ کر، پورا مہر کوئی آدھا مہر، جس سے شوہر راضی ہو جائے دے کے، اور شوہر سے علیحدگی اختیار کر لے۔ تلک حدود اللہ فلا تعتدوها، یہ اللہ تعالیٰ کی طے کردہ حدیں ہیں، پس ان سے تجاوز نہ کرو۔ ومن یتعد حدود اللہ، اور جو کوئی بھی اللہ تعالیٰ کی حدوں کو پامال کرے گا، فاولئک هم الظالمون، پس ایسے ہی لوگ ظالم ہیں۔ فإن طلقها، اور پھر اگر وہ شوہر اپنی بیوی کو ایک اور طلاق دے دے، 2 طلاقوں کے بعد تیسری طلاق دے دے، فلا تحل له من بعد، تو اب وہ خاتون اس شوہر کے لیے حلال نہیں ہے، حتی تنکح زوجا غیرہ، یہاں تک کہ وہ کسی اور خاوند سے، اس کے علاوہ کسی اور خاوند سے نکاح کرے۔ فإن طلقها، پھر اگر وہ خاوند بھی اس کو طلاق دے دے، یا یہ ہے کہ اس کا انتقال ہو جائے، ضروری ہے کہ کسی اور سے نکاح کرے اور تعلق بھی قائم ہو جائے، اگر بغیر تعلق قائم کیے ہوئے ہی اس نے جو علیحدگی اختیار کرنے کی کوشش کی تو یہ بات درست نہیں ہے۔ اور جو ایک رواج ہمارے ہاں ہے کہ نمائشی قسم کا نکاح کرا دیا جاتا ہے حلالے کے نام پر، اور پہلے سے طے ہوتا ہے کہ بس نکاح کے بعد وہ شخص اسے طلاق دے دے گا، وہ نکاح منعقد ہی نہیں ہوتا، یہ زنا ہے۔ اللہ کے رسول نے حلالہ کرنے والے، حلالہ کرانے والے دونوں پر لعنت فرمائی ہے۔ تو شرعی حلالہ کیا ہے کہ وہ تیسری طلاق کے بعد وہ عورت کسی اور مرد سے نکاح کرے، اس مرد سے اس کا تعلق قائم ہو جائے، پھر اتفاقاً اگر وہ طلاق دے دے یا اس کا انتقال ہو جائے تو اب عدت گزارنے کے بعد یہ دوبارہ اپنے سابقہ شوہر سے نکاح کر سکتی ہے۔ فرمایا فإن طلقها، پھر وہ دوسرا خاوند اگر اس کو طلاق دے دے، فلا جناح علیہما، تو پھر ان دونوں پر کوئی گناہ نہیں، ان یتراجعا، کہ یہ دونوں آپس میں باہم رجوع کر لے، ان ظنا ان یقیما حدود اللہ، اگر وہ یہ خیال کرتے ہوں کہ اللہ کی حدوں کو اب قائم رکھیں گے، وتلک حدود اللہ، اور یہ اللہ تعالیٰ کی حدیں ہیں، یبینھا لقوم یعلمون، انہیں اللہ تعالیٰ ان لوگوں کے لیے واضح کرتا ہے جو جاننا چاہیں۔ وَإِذَا طَلَّقْتُمُ النِّسَاءَ، اور جب تم عورتوں کو طلاق دو، بیویوں کو طلاق دو، یعنی ایک طلاق دو یا 2 طلاقیں دو، فَبَلَغْنَا أَجَلَهُنَّ، اور پھر وہ اپنی مدت کو پہنچنے لگیں، فَأَمْسِكُوهُنَّ بِمَعْرُوفٍ، تو ان کو روک لو بھلے طریقے پر، او سرحوهن بمعروف، اور یا انہیں چھوڑ دو بھلے طریقے پر، ولا تمسکوهن ضرارا، اور انہیں تکلیف دینے کے لیے مت روکے رکھو۔ طلاق دی اور جب 3 مہینے پورے ہونے کو آئے تو رجوع کر لیا، پھر طلاق دے دی، پھر جب 3 مہینے پورے ہونے کو آئے تو رجوع کر لیا اور پھر طلاق دے دی، تو گویا بیچاری 9 مہینے تک اب لٹک گئی، بیچاری رکی ہوئی ہے۔ تو اگر خدا نہ خواستہ تم نے یہ کام کیا، بظاہر شریعت کا حکم نہیں ٹوٹا، لیکن یہ ہے قانون کے ساتھ، شریعت کے ساتھ کھیلنا، تو فرمایا کہ انہیں مت روکو کہ تم انہیں تکلیف دو، لتعتدوا، اور یہ کہ تم ان پر زیادتی کرو، ومن یفعل ذلک، اور جس کسی نے یہ حرکت کی، فقط ظلم نفسا، اس نے اپنے آپ پر ظلم کیا۔ ولا تتخذوا آیات اللہ ہزوا، اور دیکھو اللہ تعالیٰ کی آیتوں کو ہنسی کھیل نہ بنا لو، کہ بظاہر قانون نہیں توڑا جا رہا لیکن قانون کی روح کو مجروح کیا جا رہا ہے۔ اللہ تعالیٰ کی آیات کو ہنسی مذاق نہ بنا لو۔ وَاذْكُرُوا نِعْمَتَ اللَّهِ عَلَيْكُمْ، جو تم پر اللہ کی نعمتیں ہوئی ہیں ان کو یاد کرو، کچھ ان کا پاس کرو۔ وَمَا أَنزَلَ عَلَيْكُم مِّنَ الْكِتَابِ وَالْحِكْمَةِ، اور جو اللہ نے تم پر کتاب اور حکمت نازل کی ہے اس کو یاد کرو اور اس کو یاد رکھو، ان احکامات کا پاس کرو۔ یعظکم بہ، وہ کتاب اور حکمت کے جس کے ذریعے سے اللہ تمہیں واعظ و نصیحت کرتا ہے۔ واتقوا اللہ، اور اللہ کی نافرمانی سے بچتے رہو۔ وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ، جان لو کہ اللہ تبارک و تعالی بے شک ہر چیز کا علم رکھتا ہے۔ وَإِذَا طَلَّقْتُمُ النِّسَاءَ، اور جب تم عورتوں اپنی بیویوں کو طلاق دے دو، فَبَلَغْنَا أَجَلَهُنَّ، اور پھر وہ اپنی عدت کی مدت پوری کر لیں، فَلَا تَعْضُلُوهُنَّ أَن يَنكِحْنَ أَزْوَاجَهُنَّ، تو ان کو مت روکو کہ وہ اپنے شوہروں سے نکاح کریں۔ اس میں یہ بھی ہو سکتا ہے کہ عدت پوری ہو گئی اور عدت کے دوران
شوہر نے رجوع نہیں کیا، لیکن عدت کے بعد اب وہ شوہر رجوع کرنا چاہتا ہے، تو اس خاتون کے بھائی والد آڑے آ گئے، اب ہم شادی نہیں کرنے گے، دوبارہ شادی نہیں دوبارہ کرنے دیں گے، اس کو نکاح نہیں کرنے دیں گے دوبارہ، اس شخص سے جس نے ہماری بیٹی یا بہن کو طلاق دی بنا ہے۔ فرمایا اگر وہ دونوں آپس میں پھر ملنا چاہیں تو ان کو نکاح کر کے دوبارہ تعلق قائم کرنے دو۔ اور بعض اوقات ایسا بھی ہوتا ہے کہ ایک شخص نے ایک عورت کو طلاق دے دی، عدت گزر گئی، وہ عورت کوئی اور نکاح کرنا چاہتی ہے، اب یہ شخص رکاوٹ بنتا ہے کہ جس کو میں نے طلاق دی ہے اس کا کوئی نکاح نہ ہو۔ فرمایا کہ یہ حرکت مت کرو۔ اذا تراضوا بینہم بالمعروف، جبکہ وہ دونوں یعنی وہ عورت اور جس خاوند سے نکاح کرنا چاہتی ہے وہ دونوں آپس میں راضی ہوں معروف طریقے پر۔ ذالک یوعظ بہ من کان منکم یؤمن باللہ والیوم الآخر، اور اس بات کی نصیحت تم میں سے اسے کی جاتی ہے جو اللہ پر اور آخرت کے دن پر ایمان رکھتا ہے۔ ذالکم ازکی لکم واطہر، یہ چیز تمہارے لیے زیادہ پاکیزہ ہے اور زیادہ ستھری ہے۔ واللہ یعلم وانتم لا تعلمون، اور اللہ جانتا اور تم نہیں جانتے۔ والوالدات یرضعن اولادہن حولین کاملین، طلاق کے بعد ماؤں کو چاہیے کہ وہ اپنی اولادوں کو دودھ پلائیں پورے 2 برس۔ اب یہ رضاعت کا حکم آ رہا ہے۔ لمن اراد ان یتم الرضاع، جو شخص بھی رضاعت کی مدت کو پورا کرنا چاہے۔ وعلی المولود لہ رزقہن وکسوتہن بالمعروف، اور دودھ پلانے کی اس مدت کے دوران وہ شخص کہ جس کا وہ بچہ ہے یعنی لڑکے کا باپ، اس کے ذمے ہوگا دودھ پلانے والی خاتون کو کھانا دینا بھی اور اسے لباس دینا بھی دستور کے مطابق، یعنی دودھ پلانے والی خاتون کے سارے اخراجات اس دوران بچے کے والد کے ذمے ہوں گے۔ لا تکلف نفس الا وسعها، اور کسی جان کو ذمہ دار نہیں ٹھہرایا جاتا مگر اس کی گنجائش کے مطابق۔ لا تضار والدۃ بولدہا، تکلیف نہ دی جائے والدہ کو اس کے بچے کی وجہ سے، وہ بیچاری ممتا کی وجہ سے دودھ پلا رہی ہے، اسے خرچہ نہیں دیا جا رہا۔ ولا مولود لہ بولد، اور نہ ہی نقصان پہنچایا جائے، تکلیف دی جائے والد کو اس کے بچے کی وجہ سے، کہ ماں بچے کی لمبے چوڑے مطالبے کرے کہ اتنے پیسے دو گے تب دودھ پلاؤں گی۔ وعلی الوارث مثل ذلک، اور اگر والد کا انتقال ہو جائے تو پھر جو بھی پیچھے وارث ہے اس پر بھی یہی ذمہ داری ہے کہ وہ دودھ پلانے والی خاتون کے سارے اخراجات پورے کرے۔ فَإِنْ أَرَادَ فِصَالًا عَنْ تَرَاضٍ مِّنْهُمَا، اور پھر وہ دونوں اگر باہمی رضامندی سے دودھ چھڑانا چاہیں، وَتَشَاوُرٍ، اور مشورے سے، فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِمَا، تو ان دونوں پر کوئی گناہ نہیں۔ وَإِنْ أَرَدتُّمْ أَن تَسْتَرْضِعُوا أَوْلَادَكُمْ، اور اگر تم چاہو کہ کسی اور خاتون سے اپنے بچے کو دودھ پلواؤ، فلا جناح علیکم، تو تم پر کوئی گناہ نہیں، اذا سلمتم ما آتیتم بالمعروف، جبکہ تم پورا معاوضہ دے دو جو بھی تم نے طے کیا ہے بھلے طریقے پر۔ واتقوا اللہ، اللہ کی نافرمانی سے بچو۔ واعلموا ان اللہ بما تعملون بصیر، اور جان لو کہ جو کچھ تم کر رہے ہو اللہ اس کو دیکھنے والا ہے۔ اب بیوہ کی عدت کا ذکر۔ والذین یتوفون منکم، اور وہ لوگ جو تم میں سے مر جائیں، وَيَذَرُونَ أَزْوَاجًا، اور پیچھے بیویاں چھوڑیں، يَتَرَبَّصْنَ بِأَنفُسِهِنَّ أَرْبَعَةَ أَشْهُرٍ وَعَشْرًا، وہ عورتیں اپنے آپ کو روکے رکھیں 4 مہینے اور 10 دن، یہ بیوہ کی عدت ہے۔ فَإِذَا بَلَغْنَ أَجَلَهُنَّ، پھر جب وہ اپنی عدت کی مدت پوری کر لیں، فَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ، تو تم پر کوئی گناہ نہیں ہے، فِيمَا فَعَلْنَ فِي أَنفُسِهِنَّ بِالْمَعْرُوف، کہ وہ اپنی ذات کے بارے میں جو بھی فیصلہ کریں دستور کے مطابق۔ واللہ بما تعملون خبیر، اور جو کچھ تم کر رہے ہو اللہ تعالیٰ اس سے باخبر ہے۔ ولا جناح علیکم فیما ارستم بہ من خطبۃ النساء، اور تم پر کوئی گناہ نہیں ہے کہ تم جو بھی اشارے سے کوئی نکاح کا پیغام دو کسی خاتون کو عدت کے دوران۔ او اکننتم فی انفسکم، اور یا یہ ہے کہ اپنے جی میں اس کو چھپائے رکھو۔ علم اللہ انکم ستذکرونہن، اللہ تعالیٰ جانتا ہے کہ تم ان کو یاد کرتے رہتے ہو۔ ولیکن لا تواعدوہن سرا، لیکن یہ ہے کہ ان سے چھپ کر کوئی وعدہ نہ کر لینا پختہ، اشارے سے کہہ دینا کہ میرا ارادہ ہے کسی اچھی خاتون سے نکاح کا۔ الا ان تقولوا قولا معروفا، سوائے اس کے کہ تم کوئی بھلی بات کہہ دو۔
ولا تعزموا عقدۃ النکاح، اور نکاح کی گرہ کو مت باندھنا، حتی یبلغ الکتاب اجلا، جب تک عدت کا حکم پہنچ نہ جائے اپنی مدت کو۔ وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ يَعْلَمُ مَا فِي أَنفُسِكُمْ فَاحْذَرُوا، جان لو کہ بے شک اللہ علم رکھتا ہے جو کچھ کہ تمہارے جیوں میں ہے، فَاحْذَرُوا، بس اس اللہ سے ڈرتے رہو۔ وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ غَفُورٌ حَلِيمٌ، اور جان لو کہ اللہ بہت بخشنے والا، تحمل والا ہے۔ لا جناح علیکم ان طلقتم النساء ما لم تمسوہن، تم پر کوئی گناہ نہیں ہے اگر تم خواتین کو طلاق دو جن کو ابھی تم نے نہیں چھوا، او تفرضوا لہن فریضہ، یا تم نے ان کا مہر مقرر نہیں کیا، ومتعوہن، البتہ انہیں کچھ ساز و سامان دو، علی الموسع قدر، وسعت والے پر اس کی حیثیت کے مطابق ذمہ داری ہے، وعلی المقتر قدر، اور جو تنگ دست ہے اس پر اس کی حیثیت کے مطابق ذمہ داری ہے، متاع بالمعروف، اور انہیں بھلے طریقے پر کچھ نہ کچھ تحفہ دے کے رخصت کرنا ہے، حقاً علی المحسنین، نیکوکاروں پر تو لازم ہے۔ وَإِن طَلَّقْتُمُوهُنَّ مِن قَبْلِ أَن تَمَسُّوهُنَّ، اور اگر تم نے انہیں طلاق دی ہے اس سے پہلے کہ تم نے ان کو چھوا ہے، وَقَدْ فَرَضْتُمْ لَهُنَّ فَرِيضَةً، جبکہ تم ان کے لیے مہر طے کر چکے تھے، فَنِصْفُ مَا فَرَضْتُمْ، تو جو بھی مہر طے کیا ہے اس کا آدھا دینا ہوگا، الا ان یعفونا، سوائے اس کے کہ وہ خود ہی معاف کر دیں، الا ان یعفونا، وہ کہیں جی ہم بالکل مہر نہیں لیتے، او یعفو والذی بیدہ عقدۃ النکاح، یا وہ معاف کر دے کہ جس کے ہاتھ میں نکاح کی گرہ ہے، یعنی مرد کہے جی میں پورا مہر دے دوں گا، وان تعفو، اور اگر تم ہی معاف کر دو، تم ہی پورا مہر دے دو، اقرب للتقوی، یہ تقوی کے زیادہ قریب ہے، ولا تنسوا الفضل بینکم، اور آپس میں احسان کے معاملات کرنا مت بھلاؤ، ان اللہ بما تعملون بصیر، بے شک اللہ تعالیٰ جو کچھ تم کر رہے ہو اس کو دیکھنے والا ہے۔ بارک اللہ لی ولکم فی القرآن العظیم ونفعنی وإیاکم بالآیات والذکر الحکیم۔